السلام علیکم. میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے اردو کی ٹیچر مس اقصیٰ ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دوں گی جس پر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 1، سب سے پہلے کاپی پر تاریخ لکھیں. نمبر 2، ہر صفحہ پر صفحہ نمبر یا پیج نمبر ضرور لکھیں. نمبر 3، ہر لفظ کے درمیان 1 انگلی جتنا فاصلہ رکھیں. نمبر 4، کاپی میں کام صاف ستھرا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا اسائنمنٹ آف ماہ اگست کا اسائنمنٹ ہے. جس طریقے سے آپ نے ماہ جون اور جولائی کا اسائنمنٹ مکمل کیا تھا، بہت اس چیز پر بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھی اور سمجھی اور اپنا کام بہت ہی صاف ستھری رائٹنگ میں مکمل کیا. اسی طریقے سے ماہ اگست کا میں آپ کو کام دوں گی، ویڈیو بناؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بہت ہی اچھے سے دیکھیں گے، سمجھیں گے. ماہ اگست کا سبق نمبر 1 ہے ایمانداری. آئیے بچوں ہم سب مل کر ایمانداری چیپٹر پڑھتے ہیں. یہ آپ کو سبق صفحہ نمبر 84 کے اوپر دیا گیا ہے. سبق کا نام ہے ایمانداری. فرسٹ ہیڈنگ ہمیں دی گئی ہے ایمانداری کسے کہتے ہیں. ایمانداری اسے کہتے ہیں کہ کسی کے مال میں خیانت اور بددیانتی نہ کریں. مطلب ایمانداری سے مراد ہے کہ ہمارا ایمان چیک کرنا کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے، بھلے وہ 1 روپے یا 2 روپے کی ہی امانت کیوں نہ ہو، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی امانت میں خیانت نہ کریں. مطلب اس کی امانت میں سے اس کا مال خرچ نہ کریں یا اس کی امانت میں سے کچھ پیسے یا کچھ چیز اپنے پاس نہ رکھ لیں. مطلب خیانت نہ کریں اور بددیانتی نہ کریں. کسی کی جو چیز یا جو مال یا جو حق آدمی کے ذمہ ہو اسے پورا ادا کریں اور کسی کی کوئی چیز دبا نہ لیں. مطلب اگر کسی کو کوئی مال دیا گیا ہے، کسی کو کوئی حق دیا گیا ہے یا کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کام کو پورا کریں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ کام پوری ایمانداری سے پورا کریں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو کوئی کام دیا گیا ہے، آپ کو کلاس میں مانیٹر بنایا گیا ہے تو آپ سب کو خاموش کروا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا دوست ہے آپ اس کو خاموش نہیں کروا رہے. کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی امانت میں خیانت کریں گے. حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا. آپ کو جو بھی آپ کو فرض دیا گیا، آپ کو حق دیا گیا، آپ اسے پورا ادا کریں ایمانداری کے ساتھ. اگر سب بچے خاموش ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے بھی خاموش کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3rd پوائنٹ پہ دیا گیا ہے اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دیں. مطلب اگر کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ہر برا کام کرتے ہیں. تو منافق کی 3 نشانیاں کون کون سی بتائی گئیں؟ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا. مطلب منافق وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں. اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا نہیں کرتے، اور اگر کسی کی امانت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اس میں خیانت کرتے ہیں. اگر یہ کام ایک شخص اگر یہ 3 کام کرتا ہے تو وہ شخص منافق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں دیا گیا ہے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام چرواہے کے پاس سے
گزرے جو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آپ اس کی امانت داری کا امتحان لیں گے، چنانچہ اس سے پوچھا۔ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک چرواہا دیکھا۔ چرواہا کسے بولتے ہیں؟ جو بکریاں چراتا ہے یا بکریوں کو لے کر ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، اور اس سے پورا راؤنڈ لگوا کر اپنے مالک کے پاس اپنے گھر لے کر آتا ہے، اس شخص کو چرواہا بولتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کو دیکھا جو بکریاں اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو ہے وہ اس کی ایمانداری کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچو گے؟ تو چرواہے نے کیا کہا کہ ان بکریوں کا مالک یہاں نہیں ہے۔ مطلب جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، چرواہے سے کہا کہ تم اگر ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچو گے، تو چرواہے نے کہا کہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں، اس بکریوں کا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیچ دو، مالک کو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ایسی اس کو لالچ دی کہ بھائی تم اس کو بیچ دو، اور اپنے مالک کو کہنا کہ بھائی ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ ظاہر ہے مالک تو ساتھ تھا نہیں، تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو چرواہے نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم مجھے غلط مشورہ دے رہے ہو کہ میں اپنی مالک کی امانت میں خیانت کا کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس غلام کو اس کے مالک سے خرید لیا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ جو مالک کا غلام تھا، جو چرواہا تھا، چرواہے کو حضرت عبداللہ بن عمر نے خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا۔ کہا کہ جاؤ، تم اپنی زندگی جس طریقے سے تم جینا چاہتے ہو اس طریقے سے رہو، اور بکریوں کا ریوڑ بھی اس آزاد کردہ غلام کو تحفے میں خرید کر دے دیا، اور وہ جتنی بھی بکریاں تھیں ان سب کو خریدا اور غلام کو ایزا تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ دی گئی ہے ایمانداری کی اہمیت۔ اسلام میں ایمانداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایماندار شخص پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ پکا مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں سچا اور ایماندار ہو، یعنی کسی قسم کا دھوکہ، فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو۔ جس شخص میں یہ برائیاں موجود ہیں وہ پکا مسلمان نہیں بلکہ ایک طرح کا منافق اور سخت درجے کا فاسق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا کہ اسلام میں ایمانداری کی بہت اہمیت ہے۔ ایماندار شخص پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی ایمانداری کا بہت اچھا اجر دیتے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ ایماندار شخص وہ ہے جو نیک کاموں میں حصہ لے۔ نیک کاموں میں حصہ، اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو، تو ایماندار آدمی ہمیشہ ان سب کاموں میں آگے بڑھ کر رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ پکا مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں سچا اور ایماندار ہو۔ پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے معاملات میں سچا ہو، مطلب ہمیشہ سچ بولتا ہو اور ایماندار ہو، یعنی کسی قسم کا دھوکہ، فریب یا امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، مطلب
کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، کسی سے جھوٹ نہ بولتا ہو اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو۔ مطلب ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو سے مراد ہے کہ آپ لوگ باہر سبزی یا فروٹس وغیرہ جب خریدنے جاتے ہیں تو جو شخص اسے تول رہا ہوتا ہے، آپ نے جیسے 1 kg لیے یا 2 kg آپ نے فروٹس لیے، تو جو شخص اسے ناپ رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ایمانداری سے ناپے۔ جو شخص خرید رہا ہے وہ اگر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے 1 kg دے دو اور وہ اپنے کام میں لگ گیا، تو جو شخص تول رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا تو میں اس میں سے کم کر لوں، بلکہ ایمانداری کے ساتھ 1 kg میں جتنے فروٹس آتے ہیں وہ اتنے فروٹس ان سے دے۔ جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو۔ جس شخص میں یہ سب برائیاں موجود ہوں وہ پکا مسلمان نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ناپ تول میں کمی کرتا ہو، جھوٹی گواہیاں دیتا ہو، وہ شخص پکا مسلمان نہیں بلکہ ایک طرح کا منافق ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ مطلب وہ شخص جو ایماندار نہیں، اس کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سبق میں ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ کون کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں، سوال جواب مکمل کرنے ہیں، اور صحیح کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں، یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس مشکل الفاظ کا نمبر 1 ہے منافق، در پردہ مخالف، فاسق، بدکار۔ نمبر 2 پہ ہمیں دیے گئے ہیں سوال جواب۔ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ کسی کے مال میں خیانت اور بددیانتی نہ کریں، کسی کی چیز یا مال یا جو حق آدمی کے ذمہ ہو اسے پورا کریں اور کسی کی کوئی چیز دبا نہ لیں۔ اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی کون سی 3 نشانیاں بتائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں یہ ہیں: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ کا اس سبق کا آخری سوال ہے کہ صحیح کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں، جس میں سے نمبر 1 ہے ایمانداری کا مطلب ہے کہ انسان دوسرے کے مال میں خیانت نہ کرے، یہاں پر آئے گا صحیح۔ اسلام میں ایمانداری کی کوئی اہمیت نہیں، غلط۔ ایماندار شخص دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، صحیح۔ ایماندار آدمی دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، غلط۔ ایماندار آدمی برائیاں کرتا ہے، غلط۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنے گھروں میں خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔